My name is Adel Khan Farouk. I'm making a documentary about Norwegian Islamists. عادل فاروق کو اپنی ڈاکیومنٹری ریکروٹمنٹ فار جہاد کی فلمنگ کے دوران انتہا پسند مبلغ عبید اللہ حسین کے ذریعے یورپ کی ایک انتہا پسند مسلمان کمیونٹی کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ We have to defend Islam with our life and death. فاروق عبید اللہ حسین جیسے لوگوں کے سخت گیر نظریات کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ نہ صرف ناروے بلکہ سویڈن، ڈنمارک، یو کے، فرانس، بیلجیم میں بھی آپ کو مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے چھوٹے گروہ ملیں گے جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی باقی مسلم کمیونٹی سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ وہ پسماندہ ہوتے ہیں۔ ملازمت کے حصول میں مشکل سمیت انہیں گھر کے اندر اور باہر مختلف پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ My name is Ubaydullah Hussein and I am spokesman for the group Prophet's Ummah, Prophet's Ummah in Norway. And I want to find out why he became میں جاننا چاہتا تھا کہ کس وجہ سے وہ اتنی زیادہ انتہا پسندی کی جانب مائل ہوا، کیونکہ اس کی زندگی کے کچھ مختلف پہلو بھی ہیں۔ مثلا وہ ساکر کا ریفری ہوا کرتا تھا، بچپن میں ذہین تھا اور پڑھائی میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ برطانوی انتہا پسند انجم چودھری کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات میں عادل فاروق نے انتہا پسندی کو پھیلائے جانے کے لرزا دینے والے طریقہ کار کی عکس بندی کی۔ ہم ناروے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، لیکن ان کے درمیان بیٹھنا اور بات ہے، اور ہم یہ خیالات ناروے پہنچائیں گے۔ 2015 میں انتہا پسندوں نے پیرس میں کئی حملے کیے، جن میں پہلا طنز و مزاح پر مبنی فرینچ رسالے چارلی ہیبدو پر، اور مہینوں بعد ایک کانسرٹ ہال اور فٹ بال اسٹیڈیم پر حملے ہوئے جن میں 130 ہلاک اور 368 لوگ زخمی ہوئے۔ عادل کے مطابق انہیں عبید اللہ نے آن کیمرہ بتایا کہ وہ پیرس کے حملہ آوروں کو خود تو نہیں جانتے، لیکن ان کے جاننے والوں کو جانتے ہیں۔ یہ گروہ بہت چھوٹے لیکن طاقتور ہیں، کیونکہ یہ مل کر کام کرتے ہیں۔ یا تو وہ ایک دوسرے سے ملنے جاتے ہیں یا سیمینار کی طرح کی نشستوں میں ملاقاتیں کرتے ہیں۔ عبید اللہ نے ایک نارویجین نوجوان کو بھرتی کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پولیس کی نظروں میں آ گیا۔ اس کی گرفتاری کے ساتھ ہی نارویجین پولیس نے فاروق اور رالفسن کی ویڈیو ثبوت کے طور پر اپنے قبضے میں لے لی۔ فلم سازوں کی آزادی صحافت کے لیے لڑائی خود ایک کہانی بن گئی۔ عادل فاروق اور اولک رالفسن اپنا کیس ناروے کی سپریم کورٹ تک لے گئے، جہاں جیت ان کی ہوئی۔ کسی بھی جمہوریت کے لیے اس کے صحافیوں اور میڈیا کا حکومت سے الگ ہونا ضروری ہے۔ میری طاقت ہے کہانی بیان کرنا، سوسائٹی میں ہونے والی چیزوں کو بے نقاب کر کے عوام کو باخبر کرنا۔ میرے خیال میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ اس سوال کے جواب میں کہ آیا ایسی ڈاکیومنٹری مسلمانوں کے خلاف خوف اور بدگمانی پیدا کر سکتی ہے، فاروق کہتے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ سیلز کس طرح کام کرتے ہیں۔ الرک اور میرے لیے یہ ضروری تھا، کیونکہ زیادہ تر مسلمان ان جیسے نہیں ہیں، وہ نارمل لوگ ہیں۔ پینلوپی پولو کے ساتھ صبا شاہ خان، اردو VOA۔